بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پازے والی لڑکی کی سیکنڈ اور لاسٹ قسط۔ سارا دن میں آفس میں افسردہ سا رہا تھا، کام میں بے دھیانی رہی تھی۔ ہیلو ہائی کیا ہو رہا ہے؟ پیزی نے حسب عادت اچانک انٹری دی۔ کچھ خاص نہیں۔ میں نے کمپیوٹر سے نظریں ہٹانے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ او میرے یار اتنے اداس کیوں ہو؟ پیزی تشویش سے بولا۔ پیزی کوئی بات نہیں ہے، میں نے چہرے کو نارمل کرتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا تم کہتے ہو تو مان لیتا ہوں، ورنہ یقین نہیں آ رہا۔ پیزی ہنوز تشویش زدہ تھا۔ اچھا چل فارغ ہو جا تو پھر ساتھ ہی لنچ کرتے ہیں۔ پیزی کمرے سے باہر نکلتے ہوئے بولا۔ سارا دن میں نے بے حد مصروف گزارا تھا۔ پیزی کی کمپنی میں کافی بہتر محسوس کر رہا تھا۔ موسم میں خنکی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے کافی بنائی۔ اب میں اپنے ذہن کو تمام خیالات سے آزاد کر کے پرسکون ہو رہا تھا۔ کتاب پڑھتے پڑھتے میں نیند کی وادی میں اتر گیا۔ چھم چھم کی تیز آواز پر میری آنکھ کھل گئی۔ کتنی دیر میں غائب دماغی کی کیفیت میں لیٹا رہا۔ شاید میں اس آواز سے گریز کر رہا تھا۔ میں نے آنکھیں دوبارہ بند کر لیں۔ میں کوئی بھی بات سننا اور سوچنا نہیں چاہتا تھا، مگر پازیب کی تسلسل سے آتی آواز میری نیند اڑا چکی تھی۔ چاند کی روشنی چھن چھن کر کے کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ ماحول میں ایک عجیب سی کیفیت رچی ہوئی تھی۔ میں اٹھ کر کھڑکی میں آ کھڑا ہوا، مگر یہ کیا؟ یہ میری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں؟ جھولے پر کوئی لڑکی بیٹھی تھی، وہی سفید کپڑے، لمبی لہراتی زلفیں، ہوا میں اڑتا وہ آنچل۔ وہ دھیرے دھیرے جھولا لے رہی تھی۔ اتنی دور سے اس کا چہرہ واضح نہیں ہو رہا تھا۔ میں ایک دم سے کھڑکی کی اوٹ میں ہو گیا۔ آج سنہری موقع تھا اس کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کا، جو مجھے یوں پریشان کر رہی تھی۔ میں کوئی بھی آہٹ کیے بغیر لون کی طرف نکل آیا تاکہ اسے قریب سے دیکھوں، مگر جیسے ہی میں وہاں پہنچا لڑکی غائب تھی۔ جھولا ابھی بھی ہل رہا تھا، مگر چھم چھم کی آواز تھم چکی تھی۔ کہاں گئی؟ میں ادھر ادھر دیکھتا ہوا جھولے تک جا پہنچا تھا۔ آج پہلی مرتبہ میں جھولے تک پہنچا تھا۔ جھولے کے ارد گرد ایک دل فریب مہک رچی بسی تھی۔ نہ جانے وہ کوئی پھولوں کی خوشبو تھی۔ میں آگے بڑھ کر کنویں تک چلا گیا۔ کنواں کافی گہرا تھا اور وہاں بے حد تاریکی چھائی تھی۔ ضرور میرے آنے سے پہلے وہ یہاں سے باہر بھاگ گئی ہے۔ میں نے لون کے ارد گرد نظریں دوڑاتے ہوئے سوچا۔ کوئی بات نہیں، پھر آئی تو ضرور پوچھوں گا کہ کون ہے وہ۔ پہلے چھم چھم، پھر اب یہ خوابوں سے نکل کر میرے سامنے آ گئی ہے۔ کیا چاہتی ہے؟ میں بھی پاگل ہوں، کیا باتیں سوچ رہا ہوں بھلا؟ اس لڑکی کا اس خواب والی لڑکی سے کیا تعلق؟ میں اپنی سوچ پر خود سر جھٹک رہا تھا۔ 3 دن گزر چکے تھے، نہ چھم چھم کی آواز آئی تھی اور نہ وہ لڑکی دوبارہ دکھائی دی تھی۔ چلو اچھی بات ہے، جان چھوٹی۔ مجھے کیوں اتنی فکر ہو رہی ہے؟ یہ 3 دن اضطراب میں ہی گزر گئے۔ صبح آنکھ کھلی تو طبیعت بوجھل سی تھی۔ آفس فون کر کے میں نے بتا دیا کہ آج آ نہیں سکوں گا۔ سارا دن کھڑکی بند رکھی تھی۔ میں دانستہ اس ساری صورتحال کو اگنور کرنا چاہ رہا تھا۔ دوپہر کو کھانا بھی نہیں کھایا تھا، بس یوں ہی لیٹا سوچوں کے بھنور میں ڈوبتا ابھرتا رہا۔ آنکھ کھلی تو طبیعت بوجھل سی تھی۔ میں اسے کھڑکی سے دیکھتا رہا تھا، مگر سوچتا رہا جاؤں کہ نہ جاؤں۔ آخر کار میں ایک بار پھر اس کے سامنے تھا۔ اب کی بار اس نے میرے آنے پر دیکھنے کی ضرورت نہیں محسوس کی تھی، بلکہ جھولے سے اتر کر ایک طرف کو جانے لگی تھی۔ ٹھہرو! میں ایک دم اس کو پکار بیٹھا۔ میرے پکارنے پر وہ اپنی جگہ پر رک گئی، مگر پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ کون ہو تم؟ دل میں مچلتا ہوا سوال زبان پر آ گیا تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ یہاں کیوں آتی ہو؟ میں مزید بولا۔ اب کی بار اس نے میری طرف پلٹ کر دیکھا، مگر نگاہیں نہیں اٹھائی تھی۔ میں گلنار ہوں۔ چند لمحوں بعد اس کے لب ہلے تھے۔ وہ جتنی خوبصورت تھی، اس کی آواز بھی بے حد خوبصورت تھی۔ تم کون ہو؟ یہاں اس وقت یوں اکیلے کیوں آتی ہو؟ مجھے اس کے بولنے پر حوصلہ ہوا۔ وہ بے حد کم عمر تھی، شاید 16 یا 17 سال، اور یوں اکیلے اس جگہ اتنی رات کو آنا میری سمجھ سے باہر تھا۔ وہ میری بات کے جواب میں چپ تھی۔ دیکھو، میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، تم بتاؤ تو صحیح۔ آخر کہاں سے آئی ہو؟ تمہارا گھر کہاں ہے؟ میں اس کی خاموشی پر نرمی سے بولا۔
میں یہیں رہتی ہوں اور یہاں جھولا لینے آتی ہوں۔ آپ کو اگر برا لگ رہا ہے تو میں آئندہ نہیں آؤں گی۔ اب کی بار اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ دیکھو، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی رات کو تمہارا یہاں آنا مناسب نہیں، اور پھر آج کل کے حالات بھی ٹھیک نہیں۔ تمہارے والدین کو پتہ چل گیا تو پریشان ہوں گے۔ میں اسے نرمی سے سمجھاتے ہوئے بولا۔ وہ بے حد معصوم تھی۔ عام لڑکیوں کی طرح اس کے انداز میں تیزی تراری نہیں تھی۔ چہرے پر بے حد معصومیت تھی۔ دیکھنے سے وہ کسی اچھے گھر کی لگ رہی تھی۔ میری بات کے جواب میں وہ خاموش رہی تھی۔ دیکھو، تم دن میں بھی تو جھولا لینے آ سکتی ہو۔ میں نے اسے خاموش دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، میں اس وقت نہیں آ سکتی، میری مجبوری ہے۔ اس کی کانچ جیسی آنکھیں لمحے بھر میں پانی سے بھر گئیں، اور پھر وہ ایک جانب کو بھاگتی ہوئی اندھیرے میں گم ہو گئی۔ آج بھی میں اپنے سوالوں کے جواب نہ لے سکا تھا، مگر اب مجھے اس پر ترس آ رہا تھا۔ وہ بے حد معصوم اور کم عمر تھی۔ اگلے 3 دن وہ اسی مقررہ وقت پر آتی رہی تھی، مگر میں اس کے پاس نہیں گیا تھا۔ میں اسے یوں ہی کھڑکی سے دیکھتا رہا تھا۔ تیسرے دن میرا ضبط جواب دے گیا، اور میں ایک بار پھر اس کے سامنے تھا۔ اب کی بار وہ مجھے دیکھ کر نہ گھبرائی تھی، نہ جھولے سے اتری تھی، بس خاموشی سے بیٹھی رہی۔ میں نے تم سے کچھ کہا تھا۔ اس بار میرے لہجے میں سختی تھی، مگر وہ خاموش نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ تمہارا کیا کروں۔ نہ کچھ بتاتی ہو اور نہ ہی کوئی بات سمجھتی ہو۔ اب میرے لہجے میں بے بسی نمایاں تھی۔ آپ میری وجہ سے پریشان نہ ہو اور نہ میری فکر کریں۔ بہت دیر بعد وہ بولی۔ یعنی تم بہت سمجھدار اور عقل مند ہو، اور میں گدھا اور الو ہوں؟ میں اس کے اتنے اطمینان پر چڑ سا گیا۔ میرے یوں جذباتی ہو کر بولنے پر اس کے لبوں پر پہلی بار مسکراہٹ ابھری تھی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، مگر میں اپنی حفاظت کرنا جانتی ہوں۔ وہ اب بھی اطمینان سے بولی۔ دیکھو لڑکی، سیدھی طرح سے بات مان جا، ورنہ میں تمہارے والدین سے بات کرتا ہوں، اور یہ نہ ہو سکا تو پھر میرے پاس ایک اور طریقہ بھی ہے۔ میں نے اسے ڈرانے کے لیے دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ کون سا طریقہ؟ اس کی نظروں میں شک کے بادل لہرائے تھے۔ یہی کہ میں پولیس کو بلا لوں، تاکہ وہ تم جیسی مشکوک لڑکی سے خود ہی اگلوا لیں گے۔ میں نے اپنے خیال سے جیسے بم پھوڑا تھا۔ کوئی فائدہ نہیں، آپ پریشان نہ ہوں، یہ تو میرا برسوں کا معمول ہے۔ یہ جھولا میرے بابا نے میرے لیے باندھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پتہ نہیں کیوں اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر مجھے دکھ سا ہوا تھا۔ اچھا، تم رو تو مت، مجھے اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ وہ نظریں جھکائے اب بھی رنجیدہ تھی۔ دیکھو، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تمہیں کیسے سمجھاؤں۔ دیکھو میری بات سنو، تم ابھی کم عمر ہو، نہ سمجھ ہو، لیکن یوں اس وقت یہاں اکیلے آنا بالکل مناسب نہیں ہے۔ میں یہاں تنہا رہتا ہوں، میری ماں بہنیں بھی یہاں نہیں ہیں، اور پھر اگر ارد گرد سے کوئی یوں تمہیں میرے ساتھ دیکھ لے تو سوچو کیا ہوگا۔ میں تو مرد ہوں، مگر نہیں چاہتا کہ کوئی تمہارے کردار پر انگلی اٹھائے۔ تم سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ میں نے بات ختم کر کے اسے دیکھا تھا۔ وہ آہستگی سے سر ہلا کر نظریں جھکا گئی تھی۔ آئندہ اگر تم مجھے یہاں ملی تو پھر میں سختی سے پیش آؤں گا۔ میں اس کی خاموشی پر برہم ہوتے ہوئے بولا۔ وہ اب بھی خاموش بیٹھی تھی۔ تمہاری خاموشی بتا رہی ہے کہ تم باز نہیں آؤ گی۔ میں مزید برہم ہوا۔ میں نے کہا نا، آپ پریشان نہ ہو، مجھے کوئی نہیں دیکھے گا۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے نرمی سے بولی۔ کیوں، تم نے کیا سلیمانی ٹوپی پہن رکھی ہے کہ کوئی تمہیں نہیں دیکھے گا؟ اس کی بات پر مجھے پتنگے لگ گئے تھے۔ میرا مطلب ہے کہ میں ہمیشہ سے یہاں آتی ہوں، مگر کبھی کسی نے مجھے نہیں روکا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ اچھا، فرض کرو میری جگہ کوئی غلط انسان آ جاتا تو کیا وہ بھی تمہیں دیکھ کر اپنی راہ لیتا؟ میں آج یہاں ہوں، پھر چلا جاؤں گا۔ میری جگہ کوئی اور آ گیا تو کچھ بھی ممکن ہے۔ او مائی گاڈ، میں کیا کروں اس بیوقوف لڑکی کا؟ میں اس کی ضد پر نڈھال ہو گیا۔ میں اسے وہیں چھوڑ کر واپس کمرے میں آ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اگلے دن میں بہت مصروف تھا۔ نجمہ کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ میں جلدی جلدی اپنے ضروری کام نمٹانا چاہ رہا تھا تاکہ آرام سے چھٹیاں لے کر گاؤں جاؤں اور شادی کی تیاریوں میں اپنا کردار ادا کروں۔ تایا جان اور فیضی بھی میرے ساتھ جا رہے تھے۔
البتہ آفرین تائی جان کی ناراضگی کے ڈر سے نہیں جا رہی تھی۔ سارے دن کی مصروفیت نے بری طرح سے تھکا ڈالا تھا۔ کھانا کھا کر میں سونے کے لیے لیٹ گیا اور میں کھڑکی سے اسے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اسے دیکھ کر میں خود کو وہاں جانے سے روک نہیں پاتا تھا اور یہی میں چاہتا نہیں تھا۔ پھر میرا اس سے کیا تعلق تھا؟ انسانیت کے ناطے جو میرا فرض تھا میں نے اسے سمجھا دیا تھا۔ اب وہ خود فیصلہ کر سکتی تھی کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے۔ یہ ساری باتیں میں سوچ رہا تھا مگر اندر ہی اندر فکر مند ہو رہا تھا۔ یہ محبت تھی یا کوئی اور جذبہ، میں ابھی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ یہی سوچتے سوچتے مجھے نیند آ گئی۔ اگلی صبح میں گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ شادی والا گھر تھا، بے حد گہما گہمی تھی۔ اماں مجھے اور فیضی کو دیکھ کر نہال ہو گئیں۔ نجمہ بھی مجھے دیکھ کر آبدیدہ ہو گئی تھی۔ البتہ فیضی اور آسیہ نے اسے خوب چھیڑا تھا۔ یوں ہی شادی کا دن آ گیا تھا۔ شادی کا انتظام بے حد شاندار رہا تھا، البتہ میرا دھیان بار بار گلنار کی طرف چلا جاتا تھا۔ وہ ضرور آئی ہوگی پگلی، میں اس کے بارے میں سوچ کر دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا۔ اماں کا اصرار تھا کہ شادی کے بعد میں چند دن اور ان کے پاس رہوں۔ تایا جان اور فیضی چلے گئے تھے، میں اماں کے پاس ٹھہر گیا تھا۔ مجھے پازیب کی چم چم بے قرار کرتی رہی تھی۔ اس کی کانچ جیسی نیلی آنکھیں بار بار میرے تصور میں آتی رہی۔ مجھے اس کی فکر بھی ہو رہی تھی۔ مگر چند دنوں کی شناسائی تو بہرحال تھی۔ چند دنوں کے بعد میں واپس شہر آ گیا تھا۔ میرے آنے کی وجہ کوئی بھی ہو سکتی تھی مگر اس بار وجہ صرف گلنار ہی تھی۔ میں جاننا چاہ رہا تھا کہ وہ آتی رہی تھی یا پھر کچھ عقل میں آ گیا تھا۔ اب مجھے راحت کا انتظار تھا اور پھر مقررہ وقت پر وہ وہاں موجود تھی۔ میں نے اسے کھڑکی سے دیکھا تھا اور پھر سیدھا وہاں پہنچ گیا۔ تو تم بات نہیں مانو گی؟ اتنے دنوں بعد میں اس سے مخاطب تھا۔ وہ یوں آرام سے بیٹھی تھی جیسے اسے یقین ہو کہ آج میں ضرور آؤں گا۔ میرے کھڑے ہونے کے باوجود وہ جھولا لیتی جا رہی تھی، دھیرے دھیرے۔ اتنے دنوں سے میں اسے دیکھ رہا تھا، وہ انہی کپڑوں میں ملبوس تھی مگر وہ کپڑے اتنے ہی صاف اور شفاف تھے جیسے پہلی مرتبہ میں نے اسے دیکھا تھا۔ پیروں میں پازیب بھی وہی تھی۔ میری نظریں اس کی پازیب میں الجھ سی جاتی تھی مگر نہیں، مجھے سنائی دینے والی پازیب کا تعلق گلنار سے نہیں تھا۔ شاید وہ میرا وہم تھا، وہ خواب میرا تخیل تھا، مگر یہ میں اعتراف کرتا ہوں کہ پازیب کی میرے دل میں ایک خاص جگہ تھی۔ گلنار کی پازیب نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ وہ میری اتنی دیر خاموشی پر مجھے دیکھنے لگی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ حیرت سے بولی۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی خاموش تھا، میں نے گڑبڑا کر جواب دیا۔ گلنار نے چند لمحوں تک میرے بولنے کا انتظار کیا تھا، پھر وہ اپنے گھر کی طرف چل دی تھی۔ ٹھہرو، میں نے اسے پکارا۔ میرے کہنے پر وہ پلٹ کر مجھے سوالیہ نظروں سے تکنے لگی تھی۔ آؤ میں تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ آتا ہوں، میں نے اس کی سوالیہ نظروں کے جواب میں کہا تھا۔ نہیں، میں خود چلی جاؤں گی، وہ سر سے لہجے میں بولتے ہوئے پھر سے چل پڑی تھی۔ گلنار میری بات سنو، میں نے اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا مگر وہ سنی انسنی کرتے ہوئے ہوا کے جھونکے کی مانند باہر نکل گئی تھی۔ میں نے تیزی سے باہر کی طرف قدم بڑھائے تھے تاکہ اس کا تعاقب کر کے اس کا گھر دیکھ لوں مگر وہ نہ جانے اندھیرے میں کہاں غائب ہو گئی تھی۔ اتنی جلدی وہ کہاں چلی گئی تھی؟ عجیب لڑکی ہے، میں اس کے بارے میں سوچتا ہوا واپس آ گیا تھا۔ اگلے چند دن گلنار نہیں آئی تھی۔ میں نے مقررہ وقت پر جب بھی دیکھا وہ موجود نہیں تھی۔ البتہ جھولا معمول کے مطابق ہل رہا تھا خود بخود۔ یہ بھی ایک راز تھا کہ جھولا اپنے آپ کیسے ہل رہا تھا۔ میں نے گلنار کی طرف سے جامع خاموشی پر ہار مان لی تھی۔ میں جو راز جاننے نکلا تھا وہ اب جاننے کی آرزو نہیں تھی۔ میں نڈھال ہو چکا تھا اور میں اسے بھلانے کی کوشش میں تھا کہ وہ ایک بار پھر آزمائش کی صورت میں میرے سامنے تھی۔ میں جانا نہیں چاہ رہا تھا مگر ایک انجانی کشش مجھے اس کی طرف لے جا رہی تھی۔ آج وہ پہلے سے بہتر لگ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں اجنبیت کا شائبہ تک نہ تھا۔ آج وہ قدرے مطمئن لگ رہی تھی۔ میں خاموش کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ ہادی صاحب، میں جانتی ہوں کہ آپ میرے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ میں کون ہوں، وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں نے اسے اپنا نام کبھی نہیں بتایا تھا مگر وہ جانتی تھی، پر کیسے؟ نام جاننا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے جو آپ یوں پریشان ہو رہے ہیں۔ وہ جیسے میری ایک ایک سوچ پڑھ رہی تھی۔
میں بالکل خاموش تھا۔ آج میں آپ کو وہ سب بتانے آئی ہوں جو میں نے اس سے پہلے کبھی کسی کو نہیں بتایا، اور وہ سب جو آپ جاننا چاہتے ہیں۔ وہ میری طرف سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے بولی۔ میں اس کے قریب ہی گھاس پر بیٹھ گیا۔ میرا نام گلنار میرے بابا نے رکھا تھا۔ میری پیدائش پر میرے والدین بہت خوش تھے۔ شادی کے 10 سال بعد میں پیدا ہوئی تھی۔ مجھ سے پہلے کوئی اولاد نہ تھی اور نہ میرے بعد کوئی اولاد ہوئی تھی۔ میری ماں مجھے شہزادی گلنار کہتی تھی۔ میں ابھی 6 سال کی ہوئی تھی کہ میری ماں مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے دنیا سے ناتا توڑ گئی۔ بہت دن تک میں پورے گھر میں اپنی ماں کو ڈھونڈتی رہی تھی۔ میرے بابا مجھے بہلاتے پیار کرتے تاکہ میں ماں کو بھول جاؤں۔ ایک دن میں بہت رو رہی تھی۔ میری ایک ہی رٹ تھی کہ میں اپنی ماں کے پاس جاؤں گی۔ بابا مجھے سنبھال سنبھال کر بے حال ہو رہے تھے۔ پھر مجھے خوش کرنے کی خاطر بابا نے یہ جھولا میرے لیے باندھا، اور پھر میں جھولا جھولتی رہتی اور رفتہ رفتہ اپنی ماں کی جدائی کا غم بھول گئی۔ گلنار چند لمحے کے لیے خاموش ہوئی تھی۔ اس کے ہونٹ لرز رہے تھے اور آنکھیں برسنے کو بےتاب ہو رہی تھیں۔ میرا دل دکھ سے بھر گیا، مگر تسلی کے لیے ایک لفظ بھی نہ بول سکا۔ بابا کا اپنا کاروبار تھا۔ وہ گھر اور کاروبار ایک ساتھ نہیں سنبھال پا رہے تھے۔ عزیز اور دوستوں کے مشورے کے بعد بابا نے دوسری شادی کر لی۔ میری نئی ماں روایتی سوتیلی ماں ہی ثابت ہوئی تھی۔ میں ابھی اتنی بڑی نہیں ہوئی تھی کہ سگی اور سوتیلی کے فرق کو سمجھتی۔ البتہ سوتیلی ماں شروع دن سے ہی میری دشمن ہو گئی تھی۔ بابا مطمئن تھے کہ اب میں تنہا نہیں رہوں گی، اور وہ اپنے کاروبار پر توجہ دینے لگے تھے۔ رفتہ رفتہ میں سوتیلی ماں کے رویے کو سمجھنے لگی تھی۔ اب میں اس سے دور دور رہنے لگی۔ وہ ذرا ذرا سی بات پر مجھے مارتی تھی۔ میں روتی ہوئی جھولے پر جا بیٹھتی تھی اور تنہائی میں گھنٹوں اپنی ماں سے باتیں کرتی تھی، بلکہ اپنی ماں سے سوتیلی ماں کی شکایتیں بھی لگاتی تھی۔ ایک دن بابا میرے لیے بے حد خوبصورت پازیب لائے جو مجھے بے حد بھائی، اور پھر میں سارا دن گھر میں چھن چھن کرتی رہتی تھی۔ پازیب گویا میری سہیلی تھی، جیسے وہ میری ہر بات سمجھتی تھی۔ پازیب کی آواز مجھے ارد گرد کا ہر غم بھلا دیتی تھی۔ میری زندگی میں میرے بابا کے بعد میرا جھولا اور پازیب ہی میرے لیے اہم تھے۔ بابا نے میرا شوق دیکھا تو جب بھی کسی دوسرے شہر جاتے تو میرے لیے نت نئی پازیب ضرور لاتے۔ سوتیلی ماں کو ہم دونوں کا پیار ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ سوتیلی ماں نے مجھ سے اب گھر کا کام کروانا شروع کر دیا تھا۔ میں خاموشی سے سارا دن گھر کے کام کرتی تھی، اور جب بھی جھولے کی طرف بڑھتی تو سوتیلی ماں کوئی کام کہہ دیتی تھی۔ میں اس کی نظروں سے بچنے کے لیے رات کو جھولا لیتی تھی۔ میرے بابا کو ان حالات کی کوئی خبر نہیں تھی، اور نہ ہی میں نے کبھی بتانے کی کوشش کی تھی۔ میں انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور میں نے جوانی کی طرف قدم بڑھا دیے۔ میں تو بچپن سے بے حد خوبصورت تھی۔ جوانی میں تو میرے حسن کا انداز ہی نرالا تھا۔ ہر آیا گیا میرے حسن کے قصیدے پڑھتا تھا، ورنہ مجھے کبھی علم نہ ہوتا۔ میرے ماں باپ بھی بہت خوبصورت تھے اور میں انہی پر گئی تھی۔ البتہ سوتیلی ماں واجبی شکل و صورت کی مالک تھی۔ سوتیلی ماں کا دور پار کا رشتہ دار تھا مہروز خان، بڑی بڑی سرخ آنکھوں والا، جس کے چہرے ہی سے خباثت جھلکتی تھی۔ میں اس کی آمد پر ادھر ادھر ہو جاتی تھی، مگر وہ جیسے میری تلاش میں ہی آتا تھا۔ وہ بابا کی عمر کا تھا۔ میں اسے ماموں بلاتی تھی۔ سوتیلی ماں مہروز خان کی مجھ سے دلچسپی فوراً تاڑ گئی، اور بجائے یہ کہ وہ اسے آنے سے منع کرتی، وہ اور اسے شے دیتی تھی۔ میں بہت پریشان تھی۔ بابا کو بتاتی تو سوتیلی ماں میرا جینا حرام کر دیتی۔ جاؤں تو کہاں جاؤں کہاں والی صورتحال ہو گئی تھی۔ بابا کو مہروز خان کی آمد بری لگتی تھی، مگر وہ خاموش تھے۔ پھر ایک دن وہ ہو گیا جس کا میں نے کبھی سوچا نہ تھا۔ بابا کاروبار کے سلسلے میں دوسرے شہر گئے تھے۔ میرا دل صبح سے ہی گھبرا رہا تھا۔ طبیعت میں عجیب سی بے قلی تھی۔ کسی انہونی کا ڈر کھائے جا رہا تھا۔ مہروز خان کی آمد نے میرے دل و دماغ میں ہلچل مچا دی تھی۔ خطرہ میرے ارد گرد منڈلانے لگا تھا۔ گلنار، مہروز کے لیے چائے بنا کر لاؤ، سوتیلی ماں نے مجھے حکم دیا تھا۔ میں نے چائے بنا کر مہروز خان کو دی تو اس کی آنکھوں نے مجھے اندر تک ڈرا دیا تھا۔ آج اس کی آنکھوں میں ہوس کے رنگ نمایاں تھے۔ میں گھبرا کر کچن میں آ گئی۔ میں سوچ رہی ہوں مہروز، تیری اور گلنار کی شادی کروا دیتی ہوں۔
سوتیلی ماں نے ہنستے ہوئے بم پھوڑا تھا۔ ارے آپا، شادی بھی ہو جائے گی، پہلے دیدار تو ہو جائے۔ مہروز خان کی خباثت بھری آواز میرے کانوں میں زہر گھول گئی تھی۔ میں نے کام کرتے کرتے پلٹ کر دیکھا تو وہ میرے قریب ہی کھڑا تھا۔ میں خوف کے مارے بے ہوش ہونے کے قریب تھی کہ ایک دم میں باہر کی سمت بھاگی تھی۔ مہروز اس کے لیے تیار نہیں تھا، وہ بھی میرے تعاقب میں تھا۔ سوتیلی ماں ہمیں دیکھ کر مسکرائی جا رہی تھی۔ کہاں بھاگ رہی ہے تو؟ مہروز نے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ مجھے تو ایک دم کرنٹ لگ گیا تھا۔ کچھ بہت برا ہونے کا وقت آ گیا تھا۔ زندگی اور موت، مجھے دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ ماموں، میرا ہاتھ چھوڑ دو، میں لرزتی آواز میں بولی۔ ارے ہاتھ بھی چھوڑ دیں گے، ذرا قریب تو آؤ۔ مہروز انسان نہیں شیطان لگ رہا تھا جس کے سر پر حوث سوار تھی۔ وہ سوتیلی ماں کی طرف دیکھ کر مسکرایا تھا۔ میں نے اس غفلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے ہاتھ پر دانتوں سے کاٹ لیا۔ وہ تکلیف سے بلبلا اٹھا تھا اور میں بھاگ کر کنویں تک آ گئی تھی۔ میں مرنا نہیں چاہتی تھی مگر دنیا مجھے مارنا چاہتی تھی۔ مجھے اپنے بابا یاد آ رہے تھے۔ میں نے حسرت سے اپنے گھر اور جھولے پر الوداعی نگاہ ڈالی تھی۔ ماموں، میرے قریب مت آنا ورنہ میں کنویں میں چھلانگ لگا دوں گی۔ میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے پرعزم لہجے میں بولی۔ ماں اور مہروز کو مجھ سے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ میں ان کی خواہش کے آگے سر جھکا دوں گی۔ گلنار، یہ کیا کر رہی ہے؟ ادھر آ، سوتیلی ماں نے مجھے بہلاتے ہوئے کہا۔ مگر میں بہلنے والی نہیں تھی، میں ان کے ناپاک ارادے جان گئی تھی۔ گلنار، خبردار ایسا کچھ کیا، مہروز نے مجھے دھمکی دی اور میری طرف قدم بڑھائے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ میں ان کے آگے ہار مان لوں گی۔ وہ مجھ جیسی بزدل لڑکی سے اتنی ہمت کی توقع نہیں کر رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ مہروز مجھے قابو میں کر کے اپنے ناپاک عزائم پورے کرتا، میں نے اس کنویں میں چھلانگ لگا دی تھی۔ یہ کہہ کر گلنار یوں ہانپنے لگی تھی جیسے میلوں کا سفر کر کے آئی ہو۔ میں جو ساکت بیٹھا اس کی کہانی سن رہا تھا، چونک اٹھا تھا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن میری بے قرار روح اپنے قاتل کو ڈھونڈتی ہے۔ میرے صدمے میں باپ بھی دنیا سے رخصت ہو گیا، میرا گھر ویران ہو گیا، مگر میں یہیں رہ گئی۔ میں نے موت کو گلے تو لگا لیا تھا مگر اب میرے اندر انتقام ابھر رہا تھا۔ دنیا کے تمام مردوں سے صرف انتقام لینا ہے۔ میرے حسن و جمال کے علاوہ میری پازیب کی چھم چھم بھی مردوں کو گھائل کرنے کے لیے کافی تھی۔ جو مجھے دیکھتا میرا دیوانہ ہو جاتا تھا اور پھر میری محبت و عشق میں بے قرار ہو کر وہ اس کنویں سے چھلانگ لگانے کے لیے بھی تیار ہو جاتا تھا۔ میں پہلے انہیں اپنی محبت کا فریب دیتی تھی، پھر ان کی محبت کا امتحان لینے کے لیے انہیں جان دینے پر مجبور کرتی تھی اور وہ اپنی جان پر کھیل جاتے تھے اور مجھے بہت سکون ملتا تھا۔ مجھے لگتا کہ میں نے مہروز خان سے اپنی موت کا بدلہ لے لیا ہے۔ گلنار کی آنکھوں میں صفا کی جھلک رہی تھی۔ پھر ایک دن میری ملاقات آپ سے ہو گئی، آپ بھی میرا اگلا شکار تھے۔ پھر اتفاق کی بات کہ آپ اسی گھر میں رہنے آ گئے۔ مجھے اپنے حسن و جمال پر پورا اعتماد تھا۔ پہلی ملاقات میں ہی میں نے آپ کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی دیکھ لی تھی۔ مجھے اپنا کام آسان لگ رہا تھا۔ رفتہ رفتہ میری پازیب کی چھم چھم آپ کے ارد گرد جال بن رہی تھی کہ آپ کی باتوں نے میری آنکھیں کھول دیں۔ گلنار نے کہتے ہوئے میرے چہرے پر نگاہ ڈال لی تھی۔ یہ جاننے کے باوجود کہ وہ ایک روح تھی، مجھے اس سے کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا، بلکہ وہ بے حد معصوم اور مظلوم تھی۔ مجھے لگا کہ میرا خیال غلط تھا۔ سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے اور سب مرد حوث پرست نہیں ہوتے۔ آپ کی نظروں میں میرے لیے پسندیدگی کے علاوہ عزت، فکر اور خیال بھی نمایاں تھا۔ آپ میری فکر میں گھل رہے تھے بلکہ میری اداسی پر اداس ہوتے تھے۔ مجھے کبھی بھی آپ کی نظروں میں حوث نظر نہیں آئی تھی۔ میں مہروز کی حوث کی سزا سارے مردوں کو نہیں دے سکتی، اور پھر میں کون ہوتی ہوں سزا دینے والی؟ اوپر ہے ایک ہستی جو سزا اور جزا دینے کا حق رکھتی ہے۔ آپ ہمیشہ خوش رہیں۔ جو بھی لڑکی آپ کی زندگی میں آئے گی وہ بے حد خوش قسمت ہوگی جس کو آپ جیسا خیال اور محبت کرنے والا مرد ملے گا۔ میں جا رہی ہوں ہمیشہ کے لیے، کہتے ہی گلنار میری نظروں کے سامنے ہی غائب ہو گئی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اس کی موت پر، اس کی بے بسی پر، مگر مجھے خوشی تھی کہ اس کی بے قرار روح کو قرار آ گیا تھا۔ وہ اب بھٹکے گی نہیں، وہ اپنی دنیا میں لوٹ گئی تھی۔
میں پلٹ کر جانے لگا تھا کہ میری نظریں اس جگہ پر پڑی جہاں گلنار موجود تھی۔ اس کی پازیب وہیں پڑی تھی۔ میں نے جھک کر وہ اٹھا لی۔ میں سوچتا ہوں پازیب گلنار کے پیروں میں اتنی اچھی کیوں لگتی تھی۔ ہر رات کو کھڑکی میں کھڑا میں جھولے کو تکتا رہتا ہوں کہ شاید گلنار کبھی بھولے سے دوبارہ وہاں آ جائے، مگر ایسا پھر کبھی نہیں ہوا۔ گلنار نے ہمیشہ کے لیے اس ظالم دنیا سے ناطہ توڑ لیا ہے، یہ سوچ مجھے ہر پل رنجیدہ رکھتی ہے۔ گلنار کی یاد میں ہر پل صدیوں کے برابر لگنے لگا ہے۔ وقت گزرتا رہا اور اس دوران آفرین اور فیضان کی شادیاں بھی ہو لیں۔ آسیہ بھی اپنے گھر کی ہو گئی۔ اماں بہت اکیلی ہو گئی ہیں، اصرار کرتی رہتی ہیں کہ میں جلد گاؤں آ جاؤں اور شادی کر کے اپنا گھر بساؤں، مگر دل بجھ سا گیا ہے۔ گلنار کی یاد دل سے امر بیل کی طرح لپٹی ہے جو مجھے خوش ہی نہیں ہونے دیتی۔ آج بھی فیضی میرے سامنے موجود مجھے گاؤں جانے پر منا رہا تھا۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ فیضی مجھے کھوجتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب؟ میں جو لون میں چہل قدمی کر رہا تھا جھولے پر ایک نگاہ ڈالتے ہوئے پوچھا۔ یعنی کیا کیا جائے جو تم گاؤں جانے پر تیار ہو جاؤ گے؟ فیضی سٹپٹاتے ہوئے بولا۔ اچھا یار، چند دنوں تک میں گاؤں چلا جاؤں گا، تم بے فکر ہو جاؤ۔ میں اس کے اصرار پر مجبور ہوتے ہوئے بولا۔ میرے گاؤں جانے کی دیر تھی، اماں نے جھٹ پٹ میری شادی کروا دی۔ لڑکی پہلے ہی دیکھ رکھی تھی۔ میری نا کے باوجود اماں نے مجھے مہلت نہیں دی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ میں محض گلنار کی یاد کی وجہ سے اماں کو دکھی نہیں کر سکتا تھا، سو میں یاسمین کے سامنے بیٹھا تھا۔ یاسمین، میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو خوش رکھ سکوں۔ میری بات پر دلہن بنی یاسمین نے سر مزید جھکا لیا تھا۔ میں نے لمحہ بھر کے لیے اسے دیکھا تھا اور پھر اس کا گھونگھٹ اٹھا دیا تھا۔ گلنار؟ میرے سامنے گلنار دلہن بنی بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے مسکراتے ہوئے نظریں جھکا لی۔ یاسمین بالکل گلنار کا دوسرا روپ ہے۔ مجھے اماں پر بے حد پیار آ رہا ہے کہ اماں نے مجھے میری محبت سے ملا دیا۔ مجھے کبھی نہیں معلوم تھا کہ میں گلنار کو یاسمین کی شکل میں دوبارہ دیکھ سکوں گا۔ میں بے حد خوش ہوں اور میری خوشی اس وقت دو چند ہو جاتی ہے جب یاسمین کی پازیب کی چھم چھم سنائی دیتی ہے اور میں خوشی سے جھوم اٹھتا ہوں۔ پازیب والی اور پازیب کا راز مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ وہ آواز میرے آنے والی زندگی کا اشارہ تھی کہ مستقبل میں مجھے بارہا یہ آواز سنائی دے گی۔ وہ خواب میں نظر آنے والی لڑکی گلنار تھی، کیونکہ خواب آدھی زندگی ہوتا ہے اور مجھے آئندہ آنے والی زندگی گلنار سے ملنا تھا۔ مزید اس طرح کی اچھی سٹوری سننے کے لیے اور سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔